بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ قرآن پاک نے دو چیزوں کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ ایمان لے آئے اس کے اجر و ثواب کو، اور دوسرا جب وہ ایمان لے آئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا دم بھر لے، کلمہ پڑھ لے، پھر اس کی پہچان کیا ہے، ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ اپنی رحمت سے تم کو دو حصے اور عطا فرما دے گا۔ یہ وہ بات بیان کی قرآن میں، اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ، اور اللہ رسول پر جب ایمان لے آؤ گے کفلین من رحمتہ، پھر اللہ رحمت کے دو حصے تم کو عطا کر دے گا۔ اس کی مفسرین نے ایک وجہ لکھی ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی دور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتا تھا، اس کو دو اجر ملتے تھے، دو اجر۔ ایک اجر وہ پہلے نبی پر اس کا ایمان تھا، اس کا کلمہ پڑا ہوا تھا، اور دوسرا اجر یہ کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کو 2 حصے ثواب ملتا ہے، 3 آدمی جن کو 2 حصے ثواب ملتا ہے۔ ایک وہ جس کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس لونڈی کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کو بھی اللہ 2 اجر دے گا۔ دوسرا فرمایا وہ غلام جو اپنے مولا کی خدمت اور رب کی اطاعت کرتا رہا، جس کا وہ غلام تھا اس کی خدمت بھی پوری کی اور اپنے رب کی اطاعت میں بھی کمی نہیں کی، اللہ کی عبادت بارگاہ خدا کی حضوری میں بھی کمی نہیں کی۔ تیسرا وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا اور بعد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا، اللہ کریم ان کو 2 حصے ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھو، یہ ان کے لیے تھا، مگر آج بھی کمی نہیں ہے۔ آج بھی جو بندہ اسلام قبول کرے گا، اسلام اتنا خوبصورت ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو سب کو مٹا دے گا۔ اور جب وہ مومن ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان والا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پاک نے اس کی پہلی علامت کو سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ وہ ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے قبیلے اور کنبے اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں،
اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے تو پھر ایمان والے ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ یہ ایک علامت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان سے دوستیاں کرے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے، اس وقت تک وہ مومن صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان لوگوں سے قطع تعلق نہ کر لے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول کا حق تم پہ زیادہ، حق کو بیان کیا۔ اور حق کیا ہے؟ داڑھی رکھنا میرے پیغمبر کی سنت ہے اور یہ رسول کا حق ہے۔ اب ہمارا کوئی ماں باپ بہن بھائی قبیلہ دوست یار کہ داڑھی کٹا دو، ہم ان کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے، کیونکہ ہم پر ہمارے نبی کا حق زیادہ ہے ہمارے ماں باپ سے۔ ہم حضور کی سنت سمجھتے ہوئے داڑھی رکھیں گے۔ نماز کو قائم کرنا یہ اللہ کا حق ہے، فرض کیا اس نے۔ اب کوئی اٹھے اور کہہ دے آپ نماز نہ پڑھا کریں، آپ کا کوئی یار دوست، آپ کا کوئی بیلی سنگی ساتھی، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے، تو حکم کیا ہے قرآن نے دیا؟ اللہ کے حق کو پورا کرو، ان سب کو چھوڑ دو۔ ہم ان کی بات نہیں مانے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو، دوست ہو، مگر مجھ پر میرے اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے تم سے، نماز کو میں نہیں چھوڑ سکتا، روزے فرض ہیں میں نے رکھنے ہیں، کسی کے روکنے سے نہیں رکوں گا۔ تو یہ اعمال کے اندر بھی یہ چیز ہے، جو مومن ہوگا، جو اہل ایمان ہوگا، اس کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے حق پر اللہ رسول کے حق کو مقدم جانے گا، اللہ رسول کے حق کو مقدم رکھے گا۔ اور صحابہ اس کی بڑی زندہ مثالیں، اور پھر وہ لوگ جو اعلانیہ اللہ رسول سے دشمنی کریں، کفار یہود و نصارہ، اور ان سے دوستی، یہ تو ہرگز ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بڑا کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رسول اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے کبھی دوستیاں نہیں کریں گے جو اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، خواہ آباؤہم و ابناؤہم و اخوانہم و عشیرتہم، خواہ کہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، وہ قبیلے کے لوگ ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، وہ دوست ہوں، یار ہوں، سنگی ہوں، جیسے بھی ہوں، کیونکہ مومن کی جو محبت ہے وہ کسی سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے اللہ رسول کے لیے، اور کسی سے بغض بھی کرتا ہے تو اللہ رسول کے لیے، کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ رسول کے لیے کرتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے نفرت جو میرے رسول سے دشمنی کریں، ہماری ان سے جو دشمنی ہے اللہ رسول کے لیے ہے۔ اور صحابہ کی مثالیں کتنی اعلیٰ ہیں، میں چند بیان کر دوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی، جنگ احد میں اپنے والد جراح کو قتل کیا، وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ مگر کیونکہ صحابہ نے قرآن پاک کی آیت کو سمجھا ہوا تھا، جب بات اللہ رسول کی آئے گی، مقابلے میں باپ بھی ہوگا تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے اندر اپنے فرزند، اپنے بیٹے کو پکارا، کہا میرے سامنے آؤ، جنگ کے اندر میرے مقابلے کے لیے آؤ، میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا، وہ کافر تھے، جنگ کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ماموں، اپنے ماموں کو عاص بن ہشام کو قتل کیا، وہ کافر تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ربیہ کے لڑکوں کو، عتبہ اور شیبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا، قرابت دار تھے، رشتے دار تھے۔ کیوں؟
جب خدا رسول پر ایمان لانے والوں کو رشتہ داریوں کا پاس نہیں پھر ہوتا، پھر ان کی رشتہ داریاں اسی بنیاد پر ہوتی ہیں، اللہ رسول کی بنیاد پر۔ خلاصہ کلام اور خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رہبر و رہنما و نبی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان لوگوں سے بھی محبت کریں جو اللہ رسول کے دشمن ہوں، جو رسول اللہ کے دشمن ہوں۔ پھر ہمارا ایمان کوئی نہیں۔ ایمان اسی صورت میں بچے گا کہ ہم ان سے محبت کریں گے جو اللہ رسول سے محبت کرے گا، اور ان سے ہم نفرت ہی کریں گے جو اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو ایمان اور کی پہچان اور علامت اس بات میں ہے کہ جب تک نہ میں کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔